الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا نبي الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. برادران ملت اسلامیہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اللہ ارشاد فرماتا ہے کیا تم یہ گمان کرتے ہو، یہ سوچتے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم سے پہلی والی امتوں کی طرح نہ تو تم پر آزمائشیں کی گئی اور نہ ہی تم سے پہلی والی امتوں کی طرح مصیبتیں تمہارے اوپر نازل کی گئی. اللہ کہتا ہے کیا ایسے ہی تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ تم سے پہلی والی امتوں پر جیسی مصیبتیں اور آزمائشیں آئی تھی ابھی تو تم پر وہ ساری مصیبتیں اور آزمائشیں تم پر آئی تک نہیں، کیا تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ یہ آیت کریمہ جنگ خندق کے موقع پر نازل ہوئی جس کو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے. اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور قرآن پاک میں خطاب جو کیا جا رہا ہے وہ صحابہ کرام سے کیا جا رہا ہے. صحابہ کرام کو مخاطب کر کے قرآن ارشاد فرماتا ہے افحسبتم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے جبکہ مصیبتیں ابھی تو تم پر آئی تک نہیں. آپ ذرا اندازہ کریں کون صحابہ کرام کہ جن کا نقش قدم ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، وہ صحابہ کرام جن کی سانسیں اور جن کا اٹھنا بیٹھنا بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہوا کرتا ہے، وہ صحابہ کرام کے فرائض تو فرائض، نوافل سے بھی اپنی زندگی کو ہمیشہ سرشار رہا کرتے تھے، اتنے عبادت گزار، اتنی متقی پرہیزگار، لیکن قرآن صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے کیا ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ تمہارے اوپر تو ابھی جیسے پچھلی امتوں پر مصیبتیں آزمائشیں کی گئی تھی ابھی ان میں سے کچھ تک نہ آئی. آپ ذرا اندازہ کریں جب صحابہ کرام کو قرآن اس طرح مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے تو پھر ہم اور آپ کہاں ہیں؟ جب صحابہ سے اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ مصیبتیں، وہ نیک ہو کر بھی اللہ ان سے ایسا کہہ رہا ہے تو ہم تو گناہگار ہیں، پھر ہم اور آپ کہاں ہیں؟ ذرا اندازہ کریں کہ ہم نے یہ سمجھا کہ ہم نے کچھ بھی کیا تو ہم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤں گے، ہم یہ کیا تو ہم جنت میں داخل ہو جاؤں گے، ہم اگر نمازیں نہ پڑھیں تو ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے. لیکن وہ صحابہ کرام کہ صحابی کوئی نہیں بن سکتا، صحابہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود قرآن صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، ایسا نہیں ہے. بخاری شریف کی ایک روایت ہے
حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبے کے سائے میں اپنی چادر کا تکیہ بنا کر آپ تشریف فرما تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبے کے سائے میں تشریف فرما تھے، چادر کا تکیہ، اپنی چادر کا تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا ہمارے اوپر اتنی مصیبتیں آتی ہیں، ہمیں اتنا ستایا جاتا ہے، آزمائشوں کا ایک پہاڑ ہمارے اوپر توڑا جاتا ہے، آپ ہماری مدد کیوں نہیں کرتے؟ یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مصیبتیں ہمارے اوپر آتی ہیں تو آپ اگر چاہیں تو دعا کریں ساری مصیبتیں ٹل جائے۔ اے اللہ کے رسول آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند باتیں ارشاد فرمائی، بخاری شریف میں آج بھی وہ باتیں موجود ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خباب تو مجھ سے مدد اور میری دعا کا طلبگار ہے، حالانکہ جیسا پچھلی امتوں پر مصیبتیں آتی تھیں تمہارے اوپر ابھی وہ مصیبتیں نہ آئیں۔ پچھلی امتوں میں لوگوں کو قبر کھود کر، ایک گڑھا کھود کر ان کو اندر ڈال کر دبایا جاتا۔ مزید رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں، پچھلی امتوں پر بڑے بڑے تیز آرا مشین اور آری سے ان کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے جاتا۔ اور آگے رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں، پچھلی امتوں پر لوہے کی کنگھی سے لوگوں کے جسم کو کھرچ دیا جاتا، ان کے گوشت کو کھرچا جاتا، لیکن اتنی مصیبتیں آنے کے باوجود بھی ان کی یہ تکلیف اور مصیبتیں ان کے دین سے پھر بھی ان کو دور نہیں کرتی تھی۔ اتنی مصیبتیں ان کے پر آتی تھی لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے اپنے آپ کو دور نہیں کرتے تھے، اپنے دین سے بالکل نہیں پھرتے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعا کرنے کے، یا رسول اللہ دعا کرے۔ اللہ کے رسول نے چند باتیں ارشاد فرمائی، تو ابھی تو تمہارے اوپر وہ مصیبتیں آئی تک نہیں۔ آپ ذرا اندازہ کریں کون صحابہ کرام، صحابہ کرام کے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ توڑا جانا ایک لمبی تاریخ ہے، بے شمار تاریخ ہے، اور کئی صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جن کو اتنی تکالیف دی گئی، اتنی مصیبتیں دی گئی، اگر ان مصیبتوں اور تکلیف کا اگر ایک ذرہ بھی ہمارے اوپر آ جائے تو ہم برداشت نہ کر سکیں، اتنی مصیبتیں صحابہ کرام۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بے بارہا سنا ہوگا کہ کتنی مصیبتیں برداشت کرنے کے باوجود بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے دامن مصطفیٰ اور کلمہ لا الہ الا اللہ کو نہ چھوڑا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ مصیبتوں کا پہاڑ توڑا جاتا، لیکن وہ کیسے عظیم صحابی ہوا کرتے تھے کہ دامن مصطفیٰ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں رہتے تھے۔ آج میں ایک اور صحابی کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں، شاید اس سے پہلے آپ نے ان صحابی کا واقعہ غالباً نہ بھی سنا ہوا۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ حضرت عمار بن یاسر، حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام یاسر ہے۔ ایک مرتبہ حضرت یاسر حضرت عمار کے والد بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کر گردش وقت کی زمانہ کی شکایت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے یاسر صبر کرو۔ مزید اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ارشاد فرمایا، مولا آل یاسر کو بخش دے، آل یاسر کو معاف فرما دے۔ یہ حضرت یاسر ہیں جن کے بیٹے کا نام حضرت عمار ہیں۔ آپ ان کی والدہ کا اگر نام سنا ہوگا تو زمانہ تاریخ میں یہ بات بھی بڑی مشہور ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام حضرت سمیہ ہے۔ کون ہے حضرت سمیہ؟ یہ وہ واحد اسلام کی خاتون ہے کہ جنہوں نے ابتدائی دور میں اسلام لایا اور ابو جہل
کہ سخت تکلیف اور سخت نیزے نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اگر مصطفیٰ جان رحمت کی امت میں اگر سب سے پہلی کوئی شہادت ہوئی ہے تو وہ شہادت کسی مرد کی نہیں بلکہ ایک خاتون کی ہوئی ہے، اور وہ عظیم خاتون کوئی اور نہیں بلکہ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ سب سے پہلے شہادت امت مسلمہ میں ایک خاتون کی ہوئی ہے اور وہ حضرت سمیہ کی ہے کہ داماد مصطفیٰ کو آپ نے نہ چھوڑا، تمام تکالیف کو برداشت کیا، مصیبتوں کا پہاڑ توڑا گیا لیکن صبر کیا، اور اس طرح نیزہ ابو جہل نے ایسا مارا کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئی۔ مزید حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بھی مصیبتوں کا پہاڑ کچھ کم نہیں توڑا گیا۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ غلام تھے، آپ بھی ابتدائی دور میں مسلمان ہوئے تھے۔ ابتدائی دور میں جب کوئی مسلمان ہوتا تھا تو اس کو سماج میں جینے کا کوئی حق نہ تھا، لوگ طرح طرح سے اس کو ٹارچر اور مصیبتوں کا پہاڑ توڑا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑے کو اتار کر آپ کی پیٹھ کو ننگا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ عظیم صحابی کے بدن کا کپڑا اتار کر کوئلے کی دھڑکتی ہوئی آگ پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو لٹایا جاتا۔ مشرکین نے ان کو کوئلے کی دھڑکتی ہوئی آگ پر لٹاتے، اور مزید تاریخ نے دیکھا ہے وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کوئلے کا انگارہ حضرت عمار بن یاسر کی پیٹھ میں سوراخ کر دیتا۔ یہ وہ حضرت عمار بن یاسر ہے کہ آپ کے پیٹھ کا روغن گل گل کے کوئلے کے اوپر گرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزر رہے تھے، جا رہے تھے، دیکھا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو مشرکین ستا رہے ہیں اور کوئلے کے اوپر آپ کو پیٹھ ننگی کی ہوئے لٹائے ہوئے ہیں، اور حضرت عمار کی پیٹھ میں وہ کوئلہ دہکتا ہوا آپ کی پیٹھ کو سوراخ کر رہا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ آواز دیتے ہیں یا رسول اللہ۔ سامنے سے رسول پاک گزر رہے تھے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور حضرت عمار بن یاسر کے سر پر ہاتھ پھیرا اور آگ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا یا نار کونی برداً و سلام علی عمار کنتی علی ابراہیم، اے آگ تو عمار پر اس طرح ٹھنڈی ہو جا جس طرح تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہوا کرتی تھی۔ یہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا جانثاری رسول پاک کے ساتھ تھی، کتنی مصیبتیں آتی لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آپ کو ستایا جاتا، تکلیف دی جاتی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ یہ حضرت عمار بن یاسر ہیں۔ ذرا آپ ہم بھی اپنے دل کی گہرائیوں سے سوچیں، آج نمازوں سے دور ہم ہیں، آج رب کی عبادات سے دور ہم ہیں، آج حرام مال ہم کما رہے ہیں، ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ آج جھوٹ اور گالی گلوج ہمارے دامن میں ہیں، آج والدین کی نافرمانی، ان کے ساتھ بدسلوکی ہم کیے جا رہے ہیں لیکن ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم سوچتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے۔ وہ صحابہ کرام کہ جن کو آگ پر لٹایا جاتا، قرآن ان کو کہتا ہے افا حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے کہ اب پچھلی امتوں کی طرح نہ تمہاری آزمائش کی گئی نہ ابھی تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں۔ آپ ذرا سوچیں جب صحابہ کرام کو قرآن اس طرح کہہ رہا ہے تو پھر ہم اور آپ کہاں ہیں؟ وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، جب مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کو جوش دلانے کے لیے اپنے ہاتھ سے اینٹ اٹھایا کرتے تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دلوں میں جوش پیدا ہو اور سارے صحابہ کرام اپنے ہاتھ سے اینٹیں اٹھا کر اور مسجد نبوی کی تعمیر میں مدد کریں۔ آپ جانتے ہیں وہاں بھی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے نہ رہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یہ تمام واقعات طبقات ابن سعد کی کتابوں میں موجود
ہے وہ کتاب جو آج سے 1250 سال پہلے لکھی گئی، کوئی ایک بھی واقعہ ضعیف اور ناقابل قبول نہیں ہے، بلکہ تاریخ میں بہت مدلل یہ واقعات ہیں۔ حضرت ابو سعید ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجد نبی کی تعمیر میں تمام صحابہ کرام ایک ایک اینٹ اٹھا کر لے جایا کرتے تھے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آج کی اینٹ ہوتی ہے وہ اس طرح کی اینٹ نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ بڑی بڑی اینٹ ہوا کرتی تھی، پتھر کی بڑی بڑی اینٹ ہوا کرتی، جو ایک اینٹ بھی صحابہ کرام مشکل سے اٹھایا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ایک اینٹ کو بھی صحابہ کرام مشکل سے اٹھایا کرتے، ہم سارے لوگ ایک ایک اینٹ بڑی محنت سے اٹھاتے اور مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے آگے لے جاتے اور آگے وہاں تک رکھتے۔ لیکن زمانے نے حضرت عمار بن یاسر کو دیکھا کہ سارے صحابہ جہاں ایک اینٹ اٹھا رہے تھے، حضرت عمار بن یاسر دو دو اینٹ اٹھاتے تھے۔ وہ حضرت عمار بن یاسر کے صحابہ سے ایک اینٹ بھی مشکل سے اٹھا کرتے تھے، لیکن حضرت عمار بن یاسر بڑی محنت سے دو دو اینٹ اٹھا کر لے جاتے۔ رسول پاک گزر رہے تھے، عمار یہ کیا بات ہے کہ صحابہ ایک ایک اینٹ مشکل سے اٹھاتے ہیں، تو اتنی محنت مشقت کیوں کر رہا ہے، دو دو اینٹ کیوں اپنے ساتھ اٹھاتا ہے؟ حضرت عمار بن یاسر کا جملہ ہر عاشق رسول کے دل کو چیر کر رکھ دیتی۔ آپ ذرا اندازہ کریں ہم کیسے عاشق رسول ہیں کہ نمازوں کی قضا کر کے ہم دعویٰ کرتے رہے ہم عاشق رسول ہیں، عبادات کو چھوڑ کر ہم دعویٰ کرتے رہے ہم عاشق رسول ہیں، لیکن عمار نے وہ جملہ ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ آپ مسجد نبوی کی تعمیر میں ایک ایک اینٹ اٹھاتے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا، یا رسول اللہ آپ بیٹھیں، میں دو اینٹ اس وجہ سے اٹھا رہا ہوں، ایک اینٹ میں اپنی طرف سے اٹھاتا ہوں اور ایک اینٹ یا رسول اللہ آپ کی طرف سے اٹھا رہا ہوں، حضور آپ بیٹھیں اور میں ہی کافی ہوں۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ اتنے جانثار صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کہ مصیبتوں کا پہاڑ توڑا جاتا۔ مزید واقعات حضرت عمار بن یاسر کے ظلم و داستان کی ایک تاریخ رقم ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو مشرکین نے اتنا ستایا، کبھی کوئلے کی دہکتی ہوئی آگ پر لٹاتے، کبھی گرم گرم پانی میں آپ کو غوطے دیے جاتے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو مشرکین نے اتنا ستایا، اتنا پانی میں غوطہ دیا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی ایسا لگا کہ اب انتقال کر جائیں گے، بالکل بدحواس ہو گئے اور زمانے نے دیکھا اسی بدحواسی کے عالم میں حضرت عمار بن یاسر کو اسی طرح غوطہ مشرکین دیتے رہے اور اس وقت تک دیتے رہے جب تک کلمہ کفر حضرت عمار بن یاسر کے زبان سے نکلوایا۔ وہ کلمہ کفر ایسا کلمہ کفر نہ تھا جو ہم سمجھتے ہیں، بلکہ وہ اپنی شان کے مطابق حضرت عمار بن یاسر سے اقرار کرایا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو مشرکین نے چھوڑا۔ لوگوں نے اللہ کے رسول کے پاس آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ عمار تو کافر ہو گیا ہے، عمار بن یاسر نے آپ کی شان میں نازبہ کلمات بکی ہے، وہ کافر ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا عمار کفر کر ہی نہیں سکتا، بلکہ عمار بن یاسر تو وہ ہے کہ جس کی رگوں میں اور جس کے خون میں ایمان کی حلاوت پائی جاتی ہے، عمار بن یاسر ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ روتے روتے تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، آنسوؤں کا ایک دریا بہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا عمار کیا خبر ہے؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ بہت بری خبر ہے، آج تو مشرکین نے مجھے اس وقت تک چھٹی نہ دی جب تک میں آپ کی شان میں نازبہ کلمات نہ بک لیے، جب تک ان کے معبودان باطل کو حق نہ کہہ سکا۔ یا رسول اللہ آج مجھے اتنا ستایا گیا کہ جب تک میں نے آپ کی شان میں نازبہ کلمات نہیں بکے تب تک مجھے چھٹی نہ ملی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمار تمہارا دل کیا کہتا ہے، تم اپنے دل میں کیا رکھتے ہو؟ حضرت عمار نے بیک زبان کہا، یا رسول اللہ میرا دل تو ایمان سے منور ہے، آپ کی محبت سے سرشار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضرت عمار کا آنسو رسول پاک نے پوچھا اور مزید ارشاد فرمایا، اے عمار اگر آگے بھی کبھی مشرکین تجھے ستائیں تو ایسا ہی کرنا، تجھ
उससे कोई मुआवजा नहीं लिया जाएगा। हजरत अम्मार के बारे में उसी के बाद कुरान पाक में आयत करीमा नाजिल हो गई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में हजरत अम्मार की बारगाह में हजरत अम्मार के लिए आयत मुबारका नाजिल फरमाई कि मन कफर बिल्लाहि बाद ईमान औ कमा काल। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने महबूब की बारगाह में इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स ईमान लाने के बाद कुफ्र कर जाए, जबरदस्ती किसी के ऊपर इतना ज्यादा जुल्म ज्यादती ढाई जाए कि उसके जान के लाले पड़ जाए और वो अपनी सिर्फ जबान से कुफ्र कर जाए, तो फिर उससे कोई मुआवजा नहीं लिया जाएगा, उससे कोई बदला नहीं लिया जाएगा। इसलिए कि उसका दिल तो ईमान से मुनव्वर था, उसके दिल में तो ईमान था, लेकिन अगरचे वो जबान से नाज़ेबा कलमात बक जाए, अल्लाह कहता है उससे कोई मुआवजा नहीं लिया जाएगा। वो हजरत अम्मार बिन यासिर, अगर हम उनकी दास्तान सुनाने बैठे तो कई दिन गुजर जाएंगे। वो अजीम सहाबे किराम हैं कि इतनी मुसीबतें, इतनी आजमाइशें उनके ऊपर आती थी, लेकिन इसके बावजूद कुरान उन सहाबा को मुखातब करके इरशाद फरमाता है, अफहसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम। ऐ सहाबा, क्या तुम ये गुमान करते हो कि जन्नत में यूं ही दाखिल हो जाओगे जबकि तुमसे पहली वाली उम्मतों पर जैसी मुसीबतें आई थी, जैसी परेशानियां और आजमाइशें की गई थी, अभी तो तुम्हारे ऊपर कुछ भी ना आया। जब सहाबा से अल्लाह ये कहता है तो फिर हमारा और आपका क्या हाल होगा। जरूरत इस बात की है कि हर इंसान को अपना हिसाबो किताब जरूर देना है, इससे पहले कि हमारा हिसाबो किताब लिया जाए। हम अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करके जाएं। सारे जानते हैं कि नमाजें उनके ऊपर फर्ज है, इबादत उनके ऊपर फर्ज है, वालिदैन की फरमा बरदारी वाजिब है। तो हमें जिंदगी दुनिया में जो गुजारनी है, चंद वक्त और मुकर्ररा मुद्दत के लिए गुजारनी है। इससे पहले कि वो दिन हमारा आए, हम कुछ न कुछ दुनिया में काम करके जाएं और